بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خواتین حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ احادیث کریمہ بخاری شریف کی احادیث کریمہ کے درس پر مشتمل یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ابھی آغاز کیا گیا ہے، اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے، اب اس کی ابتدا ہے۔ پہلے ہم نے کچھ پروگرام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کیے تھے، آپ کی سوانح حیات، آپ کی سیرت پاک کے کچھ گوشوں پر مختصر سا ہم نے کلام کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بخاری کے بارے میں آپ کو عرض کریں گے کہ صحیح بخاری اس کو کیوں جمع کیا گیا، اس کا نام اگر صحیح جامع صحیح بخاری ہے تو جامع کیا مطلب ہے، صحیح کا مطلب کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جمع کرنے میں کس قدر اہتمام سے کام لیا۔ تو پچھلے پروگرام میں وجہ تالیف آپ کی خدمت میں اور وجہ تسمیہ دونوں عرض کر چکا ہوں۔ وجہ تالیف کا مطلب اس کتاب کو کیوں جمع کیا گیا، اور تسمیہ معنی نام رکھنا ہوتا ہے، تو وجہ تسمیہ بیان کی گئی کہ اس کتاب کا نام جامع صحیح بخاری کیوں رکھا گیا، تو وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور اب ہم یہ بتا رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو جمع کرنے میں کس قدر احتیاط اور ادب کا معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی احادیث کو جمع کیا ہے، اور آپ جب بھی حدیث لکھنے کا ارادہ فرماتے، پہلے آپ غسل فرماتے تھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر استخارہ فرماتے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور آپ سے اشارہ پاتے کہ یہ حدیث درست ہے تو میں لکھوں، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو ترک کر دیا جائے، یہ بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال کی مدت میں بخاری شریف کو جمع کیا ہے۔ یہ مزید علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کا مسودہ مکہ، بصرہ اور بخارا میں تیار کیا، مختلف جگہ پہ آپ نے اس کو لکھا، اور اس کی تبجید مسجد حرام میں کی۔ تبیید کا مطلب کہ جب مکمل ہو جاتا ہے پھر ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر کچھ کمی کچھ اس میں ایڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے، تبیید ہو جاتی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں روضہ شریف کے پہلو میں بیٹھ کر تراجم ابواب لکھے، آپ نے احادیث کے عنوانات باقاعدہ قائم کیے، تو مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کر آپ نے کام کیا۔ امام بخاری کے شاگرد محمد بن ابی حاتم وراق کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو وہ تمام احادیث یاد ہیں جو آپ نے اپنی اس کتاب میں درج فرمائی ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جامع صحیح کی کوئی حدیث مجھ سے مخفی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کتاب کو 3 بار لکھا ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے پروگرامز میں عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ تو اتنا زبردست تھا کہ جب ایک مرتبہ کوئی حدیث سن لیا کرتے تھے تو آپ کو یاد ہو جاتی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ 1000 شیوخ سے آپ نے حدیثیں سنی، اور ہر شیخ سے کم و بیش 10,000 حدیثیں آپ نے سنی ہیں، اور وہ سب کی سب آپ کو متنن اور سندن دونوں طرح یاد تھیں، یعنی خود جو حدیث کا متن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، وہ بھی یاد، اور جو اس کے بیان کرنے والے راوی ہیں وہ سب بھی آپ کو یاد۔ تو پھر یہ اس میں جتنی حدیثیں جمع ہیں جو 6 لاکھ میں سے منتخب کی گئی، وہ کیوں نہیں آپ کو یاد ہوں گی؟ اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ابھی آگے انشاءاللہ عرض کریں گے کہ بخاری شریف کی روایات بعض اوقات متکرر ذکر کی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر ایک مرتبہ ایک حدیث کو لے آئے تو دوبارہ کہیں ذکر نہیں کریں گے، بلکہ اگر حدیث کے اندر مختلف موضوعات ذکر کیے گئے ہیں تو آپ ان مختلف موضوعات کی رعایت کرتے ہوئے اس حدیث کو کبھی ایک موضوع کے تحت لائیں گے، پھر جب اس حدیث میں بیان کردہ کوئی اور موضوع کے تحت حدیثیں لا رہے ہوں گے، اس کو وہاں پہ بھی ذکر کر دیں گے۔ اس اعتبار سے تکرار بہت زیادہ ہے صحیح بخاری کے اندر، جس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ امام بخاری اسی طرح اشیاۃ اللمعات میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشکات کی شرح ہے اشیاۃ اللمعات، اس میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت زبردست محدث بھی تھے، اور بر صغیر پاک و ہند میں کہتے ہیں کہ حدیث کی خدمت کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی تھی، اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کو شرف حضوری حاصل تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جب بھی چاہتے تھے زیارت کر لیا کرتے تھے، اتنا آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ خود اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے اس مسودے کو لکھا، دوسری مرتبہ پھر اس کی تبجید کی، یعنی اس میں کچھ ایڈنگ وغیرہ اضافے وغیرہ کیے، اور تیسری بار ہر حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا،
اور جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ یعنی سامنے غنود کی تاریوی سرکار تشریف لائے اور بتا دیا، یہ بالمشافہ ہوا، یا خواب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مل گئی اور اس کی صحت کا یعنی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین کامل حاصل ہو گیا، تو پھر آپ نے اس حدیث کو اپنی اس صحیح کے اندر درج کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ کس قدر مستند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو توفیق عطا فرمائی وہ امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اتنا عظیم ذخیرہ یہاں ہمیں اکٹھا کر کے دے دیا۔ اور اس کتاب کی مقبولیت بہت ہی زیادہ رہی کہ بلا مبالغہ اکثر یہ جو جمہور علماء اسلام ہیں، صرف بعض علماء کے جنہوں نے صحیح مسلم کو یہ کہا ہے کہ قرآن کے بعد وہ سب سے بہترین کتاب ہے، ورنہ اکثریت علماء کی اس پر متفق ہے کہ قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے، یعنی یہ صحیح بخاری ہے، اور سب سے مقبول ترین بھی یہ کتاب ہے۔ اگر پوری دنیا کا ایک بغیر کسی بغض، عناد، کینے اور طرفداری کے ایک سروے کیا جائے تو بلا مبالغہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن عظیم ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ صحیح بخاری جو ہے بہت کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ ہر دینی طالب علم بخاری ضرور پڑھتا ہے، کیونکہ یہ آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے بخاری اس جب دورہ حدیث ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ ہزار لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کہیے کہ لوگ اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ اور اس کتاب کی بہت زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں، اور بزرگان دین پر اس طرح کے معاملات کا انکشاف ہوا ہے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بڑی مقبول ہے۔ چنانچہ ابو زید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت الحرام میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو زید، تم کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ محمد بن اسماعیل کی جامع صحیح بخاری، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخاری کو اپنی کتاب قرار دیا ہے۔ اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس گھر میں صحیح بخاری ہو، قرآن ہو ایک تو صحیح بخاری، اس میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ خود سوچئے کہ اس کتاب کو چھونا، اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھنا، میرا اس کو بیان کرنا اور آپ کا وقت نکال کر اس کو سننا کس قدر سعادت کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو ضرور اس کی برکات سے فیضیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام پائیں گے۔ ابو جمرہ کہتے ہیں کہ عرفاء سے منقول ہے، یعنی جو عارف باللہ لوگ ہیں ان سے منقول ہے کہ اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو بعطائے الہی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، ہمارے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں جو ہم سے پوچھتے رہتے ہیں مفتی صاحب کو وظیفہ بتائیں، بڑی پریشانی ہے، کوئی اچھا عامل بتائیں، بڑی پریشانی ہے۔ تو ٹھیک ہے، عاملین کے پاس آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وظائف اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں کبھی کبھی دائرہ ادب میں رہ کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے نزدیک قرآن عظیم سے بڑھ کر کوئی بابرکت وظیفہ ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں اکابرین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ بخاری کو اگر کسی مشکل کے اندر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو آپ کے قدرت و اختیار میں ہیں، کامل یقین درکار ہے۔ گھر میں قرآن بھی رکھیے اور بخاری بھی رکھیے، اور جب کوئی مشکل پریشانی آئے تو قرآن عظیم کا مطالعہ کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اسی طرح بخاری کی 2-4 حدیثیں پڑھ کے ترجمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن شرائط کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا ہے تھوڑا سا میں ان کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے نزدیک بہت سخت حدیثوں کی شرائط ہیں، لہٰذا علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ آپ نے اپنی اس صحیح بخاری میں حدیث وارد کرنے کی یہ شرط مقرر کی ہے کہ ان کے شیخ سے لے کر، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے حاصل کیا انہیں ان کا شیخ یعنی استاد کہا جائے گا، ان کے شیخ سے لے کر صحابی تک تمام راوی ثقہ اور متصل ہوں، تمام راوی ثقہ اور متصل ہوں، یعنی امام بخاری نے اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے کسی اور سے، انہوں نے کسی اور سے، انہوں نے پھر کسی اور سے،
پھر حتیٰ کہ وہ تبع تابعین تک پہنچے، پھر تابعین نے کسی صحابی سے سنا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس طرح جتنے درمیان میں روات آئے ہیں، بیان کرنے والے آئے ہیں، وہ سب کے سب ثقہ اور متصل ہونے چاہیے. اب فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ایک تو مسلمان ہوں، نمبر 2 عادل ہوں. عادل کا مطلب ہے کہ ان کا ظاہر بالکل شریعت کے موافق ہو، کوئی فسق و فجور ظاہر نہ ہو، اسی طرح کوئی غلط کام نہ وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہوں، نہ گھر والوں کے سامنے کرتے ہوں، نہ دوستوں کے سامنے کرتے ہوں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایک محفل میں ریزرو رہتا ہے، دوسری محفل میں بے تکلف ہو کر اپنے وقار کو زائل کرنے والے اعمال اختیار کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا ہے، شرم محسوس نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ بے تکلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تحقیق کی کہ جس بھی شخص سے آپ نے حدیث لی ہے اس میں یہ غور و تفکر کیا، اس کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کی کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی، اپنے گھر والوں کے سامنے، بے تکلف دوستوں کے سامنے بھی، ہر جگہ بہت ہی محتاط رہا ہو، تب اس سے آپ نے حدیث لی. تو مسلمان عادل. پھر کامل الضبط والاتقان. کامل الضبط کا مطلب کہ اس کا حافظہ زبردست ہو اور وہ حدیث کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور ضبط 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی محفوظ کرنا، ایک ذہن میں، دوسرا لکھ کر. تو یا تو ذہن میں محفوظ رکھا یا لکھ کر رکھا. اور متقی پرہیزگار بھی ہوں. اور کثیر الملازمت مع الشیخ ہوں، یعنی اپنے شیخ کے ساتھ وہ اکثر انہوں نے رہنا پسند کیا ہو. اس راوی نے جو بیان کرنے والے ہر راوی کے بارے میں ہے کہ اس نے اکثر اپنے شیخ کی صحبت اختیار کی ہو. اگر کوئی راوی ایسا تھا جس نے جو اپنے استاد کے پاس اتنا زیادہ نہیں رہا تو آپ اس سے بھی روایات اخذ کر لیتے ہیں، لیکن ایسے راویوں سے امام بخاری انتخاب کرتے ہیں، استیعاب نہیں کرتے ہیں. یعنی بعض حدیثیں لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی تمام حدیثوں کو جمع کر لیں، لیکن زیادہ تر ان سے لیتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، عادل ہیں، کامل الضبط ہیں، بے مروتی والے کام نہیں کرتے، اور اکثر وہ اپنے شیوخ کی صحبت میں قائم رہے ہیں. نیز آپ ثقہ راویوں کے لیے یہ بھی شرط مقرر کرتے ہیں کہ وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتے ہوں. یعنی ایسا ہوتا ہے درجہ بندی ہوتی ہے، ایک متقی 2 متقی ہے لیکن ان سے زیادہ ہے، تو یہ بھی خیال رکھا ہے کہ کوئی ایسی حدیث نہ لے کہ اس کے علاوہ، ان راوی کے علاوہ کوئی اور مستند شخص ہوں جن کی یہ مخالفت حدیث کر رہی ہو. ایسے ٹکراؤ والی حدیثیں بھی آپ نے نہیں لی ہیں. اور نہ اس میں کوئی ایسی خفیہ علت ہو کہ جس کی بنا پر حدیث کو چھوڑ دیا جائے. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، وہی سمجھتے ہیں جو اصول حدیث جنہوں نے پڑھا ہو کہ بعض اوقات حدیثوں میں ایسی کوئی پوشیدہ علت ہوتی ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے. مثال کے طور پر ایک راوی ہیں، وہ اپنے شیخ کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے شیخ کا نام حدیث میں ذکر کر دیتے ہیں، یعنی سند میں ذکر کر دیتے ہیں. وہ عام لوگ تو سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ بیچ سے کوئی غائب ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس طرح بعض اوقات کر دیتے ہیں کہ وہ بیچ والے راوی کا نام ہٹا کر، یعنی جن سے انہوں نے سنا ہے اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جن سے ان کے استاد نے سن کر ان کے سامنے بیان کی تھی، اوپر والے کا ذکر کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ جو مطلب محدثین ہوتے ہیں ان کی نگاہ اس سند کے اوپر بھی ہو، اور ہم ایسے ہی پھر حدیثوں سے استدلال کریں کہ جن کے راوی بالکل متصل ہوں. اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ تو اس پر مطلع نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ اعتماد کریں گے امام بخاری پر، امام مسلم پر، کہ جنہوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے. تو یہ تو فقہ کا مطلب ہے کہ فقہ سے مراد ہر وہ شخص ہے، وہ راوی ہیں جو مسلمان ہوں، عادل ہوں، کامل الضبط والاتقان ہوں، اور اپنے شیخ کے ساتھ اکثر وہ ملازمت یعنی ان کے ساتھ صحبت اختیار کرتے رہے ہوں. اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ ان کے تمام راوی ثقہ اور متصل ہو. متصل کا مطلب کیا ہے؟ متصل کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی یا تو اپنے شیخ سے سمعت یا حدثنا کے صیغے کے ساتھ سماع حدیث کی تصریح کرے. سمعت مانے میں نے سنا ہے، حدثنا کا مطلب انہوں نے، شیخ نے ہم سے حدیث بیان کی. یہ جو الفاظ ہیں سمعت اور حدثنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کر سمعت بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے سنا ہے باقاعدہ. حدثنا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے انہوں نے حدیث کو ذکر کیا ہے. تو یہ اگر ایسے کوئی الفاظ کے ساتھ حدیث ہوتی ہے تو اس کو پھر متصل کہا جاتا ہے. اور ایسا صیغہ لائے جو بظاہر سمع پر دلالت کرے، یعنی جو راوی ہیں وہ متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ سے حدیث کو ذکر کرے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں انہوں نے واقعی ان سے سنا ہے. جیسے عن فلان،
یہ جو ہے کہ عن فلان، فلاں سے روایت ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے سے باقاعدہ سن رہا ہوتا ہے. یا انا فلانن قولا، بے شک فلانے نے کہا، تو اس وقت بھی سامنے والے کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے کہا، تو یہ بھی ایسے الفاظ ہیں کہ جو اتصال والے ہیں. اس دوسری شکل میں لیکن ضروری ہے کہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہو اور وہ راوی مدلس نہ ہو. مطلب کہنے کا یہ کہ انا فلانن قالا جب کہتے ہیں کہ بے شک فلاں نے مجھے کہا، امام بخاری نے اس میں ایک مزید شرط بڑھا دی ہے کہ یہ اس وقت ہم اس قول کو قبول کرتے ہوئے حدیث کو متصل مانیں گے کہ جب اس روایت کرنے والے اور جس شیخ کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں نے کہا، اس شیخ سے ان کی ملاقات باقاعدہ ثابت ہو. ایک دیکھیں ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں فلاں کے زمانے میں تھا، لیکن ضروری تو نہیں کہ اگر فلاں کے زمانے میں تھے تو فلاں سے ملاقات بھی ہوئی ہو. ابھی بھی ہم لوگ جتنے لوگ اس وقت زندہ ہیں مختلف ملکوں میں، ہم زمانہ تو ہیں، لیکن کیا ہماری آپس میں ملاقات ہوئی ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کوئی شخص راوی اس طرح بیان کرے کہ انا فلانن قالا، بے شک فلاں نے کہا، تو خالی ان الفاظ سے ان کی ملاقات کا یقین حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ تحقیق کرتے ہیں کہ کیا واقعی ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ملاقات کے بعد یعنی ثابت ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ حدیث لوں گا، کیونکہ اب اتصال ثابت ہو گیا، متصل ہونا، ملاپ ثابت ہوا ہے. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی فلاں نے کہا، لیکن ان سے سنا نہ ہو بلکہ کسی تھرڈ پرسن سے سن کے کہہ رہے ہوں کہ جی فلاں نے یہ کہا، تو پھر اس میں ذرا کچی اور کمزور بات ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کتنی زیادہ ہے. اور اسی طرح وہ راوی مدلس نہ ہو. یہ تدلیس سے نکلا ہے. تدلیس کا مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنے شیخ کا نام چھوڑ دیتے ہیں اور اوپر والے شیخ کا ذکر کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات بھی اس راوی سے منقول نہ ہوئی ہو تب کہیں جا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لیتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی حدیثیں جمع کی ہیں، ان کے جو بیان کرنے والے جن کو راوی کہتے ہیں، جس کی جمع روات ہے، ان کے اوپر غور و تفکر کرتے ہیں. ان میں سب کے سب نیک ہونے چاہیے، پرہیزگار، متقی، کوئی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، کوئی جھوٹا نہ ہو، کوئی بے مروتی والے کام نہ کرتا ہو، کسی کا حافظہ کمزور نہ ہو، اور سب اپنے شیوخ کے ساتھ رہتے ہوں، ان کی اکثر صحبت اختیار کی ہو، اور بیان کرنے والا اور جس سے وہ روایت بیان کر رہے ہیں ان دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہو، ہم زمانہ ہوں، تب کہیں جا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطمئن ہوتے ہیں اور حدیث کو اپنی کتاب کے اندر درج فرماتے ہیں. کہتے ہیں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سے حدیث لینے کے لیے گئے، تو وہ ایک گھوڑا ان کا تھا، دور چلا گیا تھا، تو وہ ایک برتن لے کر یوں دکھا رہے تھے، اس کو بلا رہے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، سلام کیا، پھر پوچھا کہ آپ کے اس برتن میں کچھ ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اس میں تو کچھ نہیں ہے، میں تو صرف گھوڑے کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، ہیلہ اختیار کر رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور آپ نے پھر ان سے حدیث نہیں لی ہے. اگرچہ شرعی لحاظ سے ان کے لیے جواز کے پہلو نکل سکتا تھا، لیکن اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط پسندی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جو شیخ اتنی احتیاط کے ساتھ حدیثوں کو جمع کرے گا وہ کس قدر بہترین حدیثیں لے کر آئے گا. لہٰذا اب انشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیثیں اس میں لے کر آئے، میں اس کو اینڈ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کتنی حدیثوں کو جمع کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک حدیث کو لے آئے تو دوبارہ اس کو کبھی ذکر نہ کیا ہو، بلکہ ایک حدیث اگر 6 عنوانات کے تحت آ سکتی ہے تو آپ نے اس حدیث کو 6 جگہ ذکر کر دیا ہے. اس اعتبار سے جو حدیث دوبارہ ذکر کر دی جائے اس کو مکرر کہتے ہیں. تو اس طرح مکررہ کہتے ہیں، تو مکررات کی تعداد بہت زیادہ ہے. چنانچہ اس وجہ سے تعداد میں اختلاف ہوا ہے علماء کے درمیان کہ اس میں کتنی حدیثیں ہیں. سب نے گنی، کسی نے ڈبل کو 2 کر کے گن لیا، کسی نے 1 کر کے گن لیا. تو اس میں صحیح جو ہے وہ تحقیق یہی ہے کہ کل احادیث کی تعداد 7275 ہے، اور اگر مقررات کو ہٹا لیں تو یہ تعداد 4000 بنتی ہے. معلوم ہوا کہ 4000 کا حدیثوں کا، صحیح حدیثوں کا یہ عظیم مجموعہ ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اب نیکسٹ پروگرام میں ہم حدیثوں کی طرف آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ذکر کیا جائے گا، اس سے اکتساب فیض ہوگا،
ضرور آپ ملاحظہ فرمائیے، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے حدیثیں ذکر کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.